إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درودوں کا نزول ہو، اور بالخصوص خاتم النبیین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجا منیرہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. جو بھائی سو رہے ہیں وہ جگ جائیں. انعامات وہ ہیں جمعے کے کہ جب آدمی جاگ کر اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری امانت کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ خطبہ جمعہ سنے، وہ مرد ہوں یا بچے، بوڑھے ہوں یا نوجوان، گورے ہوں یا کالے، پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے، عربی ہوں عجمی، ڈاکٹر، انجینئر، حافظ، قاری، سب کو کہا گیا کہ پوری دیانت داری کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا ہے، سونا نہیں ہے. ایک بھائی ٹیک لگا کے اچھی نیت بھی پورا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دونوں کام کر لوں میں، ادھر جمعہ کا خطبہ ہوگا، ادھر میری نیند ہوگی، اور دونوں کام ہو جائے گا. تو دو کام مسجد میں یا کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتے. ٹیک تو لگا ہی نہیں سکتے بھائی. پیچھے آپ اسکرین نہیں دیکھ رہے ہیں محترم، اس لیے بہت ہی نشاط کے ساتھ بیٹھیے.
شیطان تو اٹیک کرتا ہی ہے کہ ان کو ٹیک لگا کے سلا دوں، یا یہ پہلے آئیں تو ان کو سلا دوں تاکہ پہلے آنے کا جو انعام تھا وہ غائب ہو جائے، تو جو پہلے آئیں وہ ہاتھ صاف کر بیٹھے۔ اس لیے مسجد میں بہت نشاط کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بہت اچھی طریقے سے پورا خطبہ سننا چاہیے۔ سونا مسجد کی جگہ نہیں ہے، یہ انعامات ہے جو پہلے آتے ہیں ان کے لیے انعامات، ایسی اچھی جگہ۔ امام کے تاثرات سامنے والوں پر زیادہ پڑتے ہیں بالمقابل جو لوگ چھت کے اوپر ہیں، جو اس کے اوپر ہیں، جتنی دوری ہوتی ہے اتنے تاثرات ان پر نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا سب سے قیمتی لوگ ہمیشہ نیچے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سوؤں گا تو جاگنا پڑے گا، سونے کی جگہ نہیں، اور اوپر والے چاہے سوئیں اور چاہے جو کریں بھائی ان کو نہ خطیب دیکھتا ہے نہ ٹوکتا ہے۔ اب جو اللہ کے ڈر اور خشیت سے جاگتا رہے اور پورا خطبہ سنے الحمدللہ وہ متقی ہے، لیکن نیچے والے تو سو نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کلاس جنتی کلاس ہے، اور جنتی کلاس میں جو سو گیا اس نے کھو دیا۔ تو اس لیے بھائیوں پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ایک قاصد ہیں، پیغام لانے والے ہیں، میسج لانے والے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور پوری دنیا انسانیت کے لیے پیغام لے کر آپ آئے، میسج لے کر آئے اور جگایا اور بتلایا اور اچھی طریقے سے ان کی تربیت کی کہ اسلام پر چلنا ہے سب سے اچھی نعمت، نعمت اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا مربی اور پالنہار اور پیدا کرنے والا خالق اور حاکم کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے چنا ہے، امت کے لیے، نبی کے لیے، اس کو شروع بھی کیا اور اس کو مکمل بھی میں نے کیا، لہذا اس میں کوئی کمی نہیں، کجی نہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا۔ اگر زیادتی کرے گا تو اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور کمی کرے گا تب بھی ہٹ جائے گا۔ منوان ایسے تسلیم کرنا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چل رہے تھے، نہ زیادتی کیا نہ کمی کیا، جتنا سنا اسی پر عمل کیا، اسی کو سیکھا، اسی کی نشر و اشاعت کی، اسی کو پھیلایا، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور زیادتی نہیں کی۔ کہا اسی پر اتفاق کرتے ہیں جس کو ہم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہی کافی ہے اور یہی ساری ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو عرش والا پھر پیغام اور دیتا۔ تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے، جس طریقے سے آپ رسول ہیں ایسے بہت سے رسول آئے اس روئے زمین پر، سب کا مشن توحید تھی، سب کا مشن دعوت تھا، دعوت توحید تھی، سب اسی کی طرف بلا رہے تھے اور سب اسی کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور سب اسی کے لیے پریشانیاں برداشت کر رہے تھے، صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ اگر خدا نخواستہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے، آبا و اجداد کے دین پر چلے جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور جو ثابت قدم رہے گا وہی اصل چیز کمائے گا، اور وہی اصل نیک بندے وہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو اجر سے نوازے گا۔ اس لیے بھائیو یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے، سورہ آل عمران کی ہے، کہ نبی اور رسول کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، انتقال کے بعد اللہ کا دین باقی رہے گا، زندہ رہے گا، پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ نبی جائیں گے تو علماء کو دین کا وارث بنا دیں گے، یہ دعوتی کام ہوتے رہیں گے، جمعے کے خطبات ہوتے رہیں گے، مہینے کے دروس ہوتے رہیں گے، ہفتے میں دروس ہوتے رہیں گے، اور ہمارے اچھے بندے اور نیکوکار بندے اس کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے، اور اس کے لیے جو بھی جد و جہد کر سکتے ہیں وہ سارے راستے، وہ سارے اسباب اپنائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہے دین پھولتا رہے، لیکن ایک طرف یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو الٹے اپنے ایڑیوں کے بل اس دین سے پھر جائیں گے، اس کا نام ارتداد ہوگا، اس کا نام فتنہ ارتداد ہوگا۔ اور ارتداد کا فتنہ یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام کو قبول کر لے،
اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لے اور اسلام کا ماننے والا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ پلٹ جائے اپنے آبائی مذہب کی طرف، اپنے باپ داداؤں کی مذہب کی طرف، تو وہ سمجھ لے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، ایسے شخص کا انجام قتل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، اس کا بھیجنے والا، اس کا بنانے والا، یہ پوری دنیا کا خالق اور پالنہار نے بنایا، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، اور اس سے بہتر کوئی دین نہیں، سارے ادیان کا سردار دین ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا تو وہ دین مردود دین ہوگا، وہ ناقابل قبول دین ہوگا، اور اللہ کیا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور جو دین سے پھر جائے گا اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، چاہے جتنے روزے اس نے رکھے ہوں، چاہے جتنے اس نے صدقہ و خیرات کیے ہوں، چاہے جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہوں، چاہے جتنے دینی کالج اور دینی مدارس اور دینی مراکز اس نے قائم کیے ہوں، وہ دین سے پھر گیا، ثواب اس کا ختم ہو گیا۔ اس لیے کہا ارتداد کی لہر میں ہم کو بچنا ہے اور بچانا ہے اس امت کے نوجوانوں کو، اس امت کی نوجوان بیٹیوں کو، اس امت کے تمام افراد کو جو آج فتنہ ارتداد کی راہ پر چل رہے ہیں اور مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں۔ دیکھا مشرکین مکہ نے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا کفار و مشرکین نے، اور ہدف بنا لیا آپ کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من شہید کر دیا جائے، سارے تیر آپ پر، سارے تلواریں آپ پر، اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا، افواہیں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذلک شہید کر دیے گئے۔ بعد حضرات صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، جب اس آواز کو سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتقال شہید ہو گئے تو بعض صحابہ کرام اس میدان میں لڑنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کہا بات تو یہ تھی کہ جب آپ نے سنا تھا تو اور جم کر لڑتے، ثابت قدمی اور آتی، نبی اگر شہید ہو گئے تھے، آپ کے کان میں آواز آئی تھی تو آپ بھی شہید ہو جاتے، سب سے بہتر اور افضل بات یہ تھی، لیکن آپ ہمت کیوں ہار گئے؟ اس کے بعد کہا گیا کفار و مشرکین جو اہل کتاب تھے انہوں نے کہا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ان لوگوں نے پلاننگ کیا اور ارتداد کے بارے میں کہا کہ اسلام پھلتا رہا، پھول رہا ہے اور اس کو روک کوئی نہیں سکتا، دن بدن تعداد بڑھ رہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب مکہ فتح ہو گیا آپ دیکھیں 20,000 25,000 40,000 ایک فوج آ رہی ہے، ایک جماعت آ رہی ہے، ایک گروہ آ رہی ہے، ایک تنظیم آ رہی ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اہل کتاب جو تھے، یہودی جو تھے، ان لوگوں نے پلاننگ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ صبح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور شام جیسے ہو جیسے مرتد ہو جائیں سب لوگ، تاکہ میسج یہ جائے کہ اسلام بہت کمزور ہے، بہت ویکنس ہے، بہت کمزوریاں اس میں۔ اس لیے دیکھو اہل کتاب جن کو توریت جیسی عالمی اور آسمانی کتاب دی گئی، وہ لوگ صبح اسلام قبول کرتے ہیں، شام میں ارتداد اختیار کر لیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے اپنے آپ کو پھیر لیتے ہیں اپنے آبائی دین کی طرف۔ تو کہا پھر یہ کیا جائے تاکہ تعداد رک جائے۔ ان لوگوں نے بڑے سازشیں کی، اور وہ سازش یہودی سازش آج بھی چل رہی ہے اور بہت شباب پر چل رہی ہے، اور ہماری بیٹیاں نوجوان جو کالج کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، باپ انجینئر بنانے کے چکر میں بیٹی کو کالج بھیجتا ہے، بیٹے کو کالج بھیجتا ہے، وہ اس ارتداد کی لہر میں اور زد میں سب سے زیادہ آ رہی ہیں۔ اور دیکھیے آپ کے سامنے رپورٹ، آپ کے سامنے اخبارات کی رپورٹ، آپ کے سامنے ٹی وی چینلوں کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، سب سے زیادہ ارتداد کے آج زد میں اگر ہیں تو اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ان لوگوں نے اس پلاننگ کو اللہ نے فیل کر دیا۔ عہد رسالت کا ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن سرع صحابی رسول، یہ اسلام لائے، صحابی ہیں، اور انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا، لیکن جب ارتداد سے یہ اختیار کر لیا تو ان کے ضمیر کو جھجوڑا ضمیر نے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، تائب کیا، اور پھر واپس پلٹ آئے۔
کہا جو ارتداد کر لے اس کو وقت دیا جائے، اگر وہ نہیں سنبھلتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے، لیکن ایک عام آدمی نہیں قتل کر سکتا، چونکہ سارے قانون حکومت کے تحت ہوتے ہیں، وہ کرے گا فیصلہ۔ اسلامی حکومت ہے تو الحمدللہ اچھی طریقے سے اسلامی روشنی میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو پھر اس صورتحال آئی کہ عبداللہ ابن سراح آ گئے، پھر واپس ارتداد اختیار کیا تھا، اسلام لانے کے بعد پھر غیر مسلم بن گئے، اور غیر مسلم بننے کے بعد ان کے زمین نے جھجوڑا، تو اس کے بعد پھر آ گئے اور توبہ کیا، تائب کیا، اور پھر ثابت قدم رہے اسلام پر، اور اسلام پر ثابت قدمی دکھا کر اس کے بعد یہاں تک کہ شہید ہو گئے، شہادت کی سرخرو سے سرفراز ہوئے صحابی رسول۔ تو اس لیے کہا گیا ارتداد اختیار کیا اگر کوئی اور واپس آ جائے تو الحمدللہ اللہ قبول کرے گا، راستے ہموار ہیں۔ اب ارتداد کی یہ شکل چل رہی تھی، ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اتنا مقام حاصل کیا کہ وہ کاتب وحی ہو گیا، اور کاتب وحی کا مطلب اسپیشل جو لوگ قرآن کو لکھ رہے تھے کتنے قیمتی لوگ ہیں اور کتنے نیکوکار لوگ ہیں۔ بھائی قرآن کی کتابت کرنا بہت اعلیٰ کام ہے، اس لیے کہ قرآن عالمی کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈز کی کتاب ہے۔ اب جو اس کو لکھے گا وہ بھی اعلیٰ قسم کا انسان ہوگا، وہ اعلیٰ قسم کے صحابی ہوں گے، وہ اعلیٰ قسم کے لکھنے والے ہوں گے۔ کتابت کر رہا ہے، یہودی اسلام لے آیا، اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران لکھا، اس کے بعد مرتد ہو گئے۔ مرتد کی آپ دیکھو گناہ کتنا ہے، اللہ نے دنیا میں انجام دکھلا دیا، دنیا میں اس نے دیکھا یہودیوں نے اس کو دفن کیا، وہ اس کی لاش قبر رات کے بعد جب صبح ہوئی تو اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی، سارے یہودی جمع ہوئے، کہا چونکہ اسلام لایا تھا اور اسلام لانے کے بعد چونکہ مرتد ہوا، لہذا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے دشمنی میں اس کی قبر کھود کر اس کو باہر پھینک دیا، ان لوگوں نے دوسرے دن اس سے زیادہ قبر کھودی۔ ایسے نہیں بیٹھ سکتے بھائی، یہ وہ ہے ہاں جو انہوں نے خطبہ نہیں پڑھی، خلاف سنت بالکل نہیں، ہر شخص نبوی سنت کے مطابق بیٹھے گا، اگر اس کے خلاف سنت بیٹھے گا ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو کہا دوسرے دن آئے یہودی اور اس کی قبر کو اس سے زیادہ کھودا، اس میں دفن کر دیا، پھر جب صبح ہوئی پھر آئے تو دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی، تیسرے دن آئے اور اس سے زیادہ کھودا قبر اور اس کے بعد دفن کر کے چلے گئے، پھر رات ہوئی صبح ہو گئی، پھر آئے تو دیکھا قبر باہر پڑی ہوئی لاش قبر کے، تو کہا یہ اسلام سے منحرف ہوا ہے، لہذا اس کی سزا اللہ نے دنیا میں اس کو دکھلا دیا۔ یہودی کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو دفن کیا تھا، اس یہودی کو جو ارتداد جس نے اختیار کیا تھا، اسلام سے جو پھر گیا تھا، اسلام لانے کے بعد وہ ملعون شخص جو اسلام سے پھرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بعد 333 کروڑوں کو ماننے والا بنتا ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اس کتاب کو مانتا ہے جو کتاب تحریف شدہ تھی۔ انجام یہ ہوا کہ دیکھ لو یہ ایسی صورتحال ہے، جو ایسا کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ لہذا آج کالج میں ہماری بیٹیاں پڑھنے والی مرتد ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ دو واقعات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ارتداد کی لہر پورے جزیرۃ العرب پر چل رہی ہے، پورے جزیرۃ العرب پر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے اندر وہ کنڈیشن نہیں اور ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ ارتداد کی پوری لہر جزیرۃ العرب کو گھیرے ہوئے اس کی زد میں آ رہی ہے، اور پھر مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، کہا ہم نبی ہیں۔ اسود انسی یمن سے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بنو مسلمہ بن کذاب یہ بنو حنیفہ سے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک شجاع نامی عورت کھڑی ہوتی ہے، کہا ہم نبی ہیں، پوری تاریخ میں کبھی نبی عورت بن کر نہیں آئی ہے۔ لہذا یہی نقطہ معلوم ہے جھوٹی اور کذاب تھی، اور اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، مہر لگ چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ عالمی نبی ہیں، انقلابی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ پر مہر لگتی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور تین فتنے کھڑے ہو گئے، ادھر نبوت کا، ادھر مانعین زکوٰۃ کا، اور ادھر مدعیان نبوت کا، تین دن، اور ادھر ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔
لوگ صحابہ ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتقال کا عظیم سانحہ پیش آیا تھا، اس سے صحابہ ابھی صحیح طریقے سے مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکے تھے۔ ارتداد کی اس لہر نے گھیر لیا، صحابہ بالکل پریشان ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں لڑتا رہوں گا جب تک زندہ باقی ہے، صدیق اکبر کی جسم میں روح باقی ہے۔ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ مَا أَنَا حَيٌّ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ مَا أَنَا حَيٌّ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ مَا أَنَا حَيٌّ۔ سن لو، جب تک صدیق زندہ ہے تب تک دین میں کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پورے جزیرۃ العرب سے ہم لڑیں گے، مانعین زکوٰۃ سے لڑیں گے، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے لڑیں گے، اور ارتداد کی جو شکل چل رہی ہے پورا جزیرۃ العرب جس کے لہر میں چل رہا ہے، ہم سب سے لڑائی کریں گے۔ صحابہ آگے ہمت ہار گئے، صحابہ کہنے لگے بھائی چلو 2 لوگوں سے لڑیں گے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں روزہ نماز کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے لیے ان سے کمپرومائز کرو۔ صدیق اکبر کے پاس فاروق اعظم کو صحابہ نے باقاعدہ قاصد بنا کر بھیجا، کہا نحن جبارون فی الجاہلیہ، اے عمر، کہا کمپرومائز کر لیجئے۔ صدیق اکبر یہ بہت نرم مزاج تھے، کہا تمہاری مثال اور تمہاری سختی اسلام سے پہلے بہت زیادہ مشہور تھی، اور اسلام میں تم ذلت سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہو۔ جب تک صدیق زندہ رہے گا اسلام میں کوئی کمی اور کجی نہیں برداشت کر سکتا۔ کہا پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جیسے ان کے صدر کو کھول دیا گیا ہو، خلیفہ بننے کے باوجود ان کا سینہ کھول دیا گیا ہو اسلام کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک عزم مصمم ہے، تو پھر صدیق اکبر نے بھیج دیا ساری فوجوں کو، اور ساری فوجیں مقابلہ کر رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں۔ 2 سال کے اندر پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے سائے عاطفت میں لا کے کھڑا کر دیا، سارے لوگوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور کہا اس زد میں وہ لوگ آئے تھے جو ابھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو اسلام قبول کیے تھے، بہت سے لوگوں نے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور بہت سے لوگ وہ لوگ تھے جو ارتداد کی شکل اختیار کر رہے تھے، وہ لوگ وہ تھے جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، وہ لوگ کر رہے تھے۔ اس زد میں 3 شہر باقی تھے۔ کیوں باقی تھے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ کون سا؟ مکہ شہر، مدینہ شہر، طائف شہر۔ انہی 3 شہروں سے پوری فوج اسلام کی تیار ہوئی، صدیق اکبر نے امیر بنایا، اور سارے لوگ لڑتے رہے۔ 3 قسم کے جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اور چیلنجز تھے اسلام کے لیے سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کے، ان سب کا مقابلہ کر کے سب کو سائے عاطفت میں کر دیا۔ 2 سال کی 3 شہر لڑ رہے۔ مانعین زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ان کے مقابل، نبوت کا جو دعویٰ کر رہے تھے ان کے مقابل، اور ارتداد کی لہر جو چل رہی تھی ان کے مقابلے میں سب سے لڑ رہے ہیں۔ 2 سال کے اندر فتح کر دیا۔ صحابہ لڑ رہے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی زکوٰۃ میں وہ جانور دیتا تھا اس کی رسی دیتا تھا، اگر رسی نہیں دے گا اس سے بھی ہم جہاد کریں گے، اسلام میں کوئی کمی نہیں کریں گے، کوئی کجی نہیں برداشت کریں گے۔ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ مَا أَنَا حَيٌّ، جب تک صدیق زندہ رہے گا تب تک دین میں کمی اور کجی کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو بھائیو، ارتداد کی یہ شکل چل رہی تھی۔ ہرقل، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ہرقل کے بادشاہ، روم کے بادشاہ ہرقل نے بلایا ان کو اور کہا اَيَرْتَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں جو لوگ اسلام لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، کیا ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہوئے ہیں؟ کہا نہیں۔ اب کوئی شکل نہیں تھی، اس وقت صحابہ ایمان لائے تھے۔ ادھر زنیرہ ہے، ادھر سمیہ ہیں، میری مائیں اور بہنیں نقطہ سمجھ لیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر کے سامنے، ان کے بیٹے کے سامنے یہ چیز کہا تم اس اسلام سے پھر جاؤ، یعنی ارتداد اختیار کر لو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں ابو جہل، اگر اس جنت کو تو دیکھتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ حدیث کہتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں پیر میں 2 مختلف اونٹ باندھ دیے گئے، اور ابو جہل نے ان کے شرمگاہ پر وہ تلوار ماری، نیزہ مارا، اور کہا دونوں اونٹوں کو دونوں مختلف سمتوں میں بھگا دیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 حصے ہو گئے، لیکن اس خاتون نے فتنہ ارتداد کی شکل نہیں دیکھی، کہا اسلام لائی ہوں تو اسلام ہی پر انتقال ہوگا۔ یہ تھی ہماری وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور آج
موبائل کی شکل میں، ہوٹل کے کھانے کی شکل میں ہماری بیٹیاں کالج جا رہی ہیں۔ اسلام نے کہا ایک خاتون حج نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ ایک اس کا محرم موجود نہ ہو، اور بیٹی کالج میں پڑھنے اکیلے جا سکتی ہے، یہاں سے نیرول تک اور کیا بمبئی تک اور کہاں تک شاپنگ کرتی ہیں اور کالج میں پڑھتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ارتداد کی یہ شکل آج آپ دیکھیں، لو جہاد کی کبھی گھر واپسی کی شکل میں، کبھی لو جہاد کی شکل میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور مسلم بیٹیوں کی فوٹوਆਂ موجود ہیں، ٹیکے لگے ہوئے۔ ابھی وائرل ایک ویڈیو ہو رہی تھی، اس میں باپ ہاتھ جوڑتا ہے، پروین بیٹی ہے، کہتی میں وجے کے ساتھ نکاح کروں گی۔ ان لوگوں نے پوچھا رپورٹروں نے کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی ہے؟ کہا کوئی زبردستی نہیں، بیٹی صرف تھوڑی سی خوشی کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے باپ کی ساری قربانیوں کو تج دیتی ہے اور فوراً منٹوں میں اس کو زیرو کر دیتی ہے۔ ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، کوئی لڑکا مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو کر اپنے عقیدے کا سودا کرتا ہے، اپنے دین کو بیچتا ہے۔ باپ ڈاکٹر بنا رہا تھا، یہ ڈاکٹر دنیا کا تو ہو سکتا، دین کا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ اور وہی کنڈیشن یہاں بنتی ہے کہ مسلم بیٹی کسی غیر مسلم لڑکے کے پیچھے اپنے عقیدے کا سودا کرتی ہے، باپ کی 23 سالہ 25 سالہ قربانی کو اور اس کے تمام کفالت کو زیرو کر دیتی ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اور باپ کو رسوا کر کے خاندان کو چھوڑ کر اسی بمبئی کی سرزمین پر اس کے گھر کے سامنے رہتی ہے۔ یہ تربیت ہماری نہیں ہے، ہماری کمی اور کجی ہے۔ اگر ہم نے عقیدہ سکھایا ہوتا، سمیہ رضی اللہ عنہ کا، زنیہ رضی اللہ عنہ کا، جن کی آنکھیں نکال دی گئی تھی لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ آئیے آسیہ کے واقعات قرآن نے نقل کیا، اذ قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ بادشاہ فرعون کی بیوی ہیں، کہا زمین میں ریتیلی زمین میں گرم زمین میں لٹا دے کر ان کے ہاتھوں میں کیلے کا باقاعدہ ٹھوکے گئے، پیروں میں کیلے ٹھوکے گئے۔ کہا اللہ مجھے فرعون کا محل نہیں پسند ہے، مجھے اسلام پسند ہے، مجھے تیرے رسول کی دعوت پسند ہے، مجھے تیرے رسول کی جو کتاب نازل کی وہ کتاب پسند ہے۔ محل تھا فرعون کے پاس لیکن اس محل کی کوئی خواہش نہیں، اور کہا اللہ میرے لیے گھر بنانا تو جنت میں گھر بنانا، اس لیے کہ جو تو گھر بنائے گا اس گھر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کوئی کجی نہیں آ سکتی۔ اللہ اس لیے تو دنیا میں گھر نہ بنا، میرے لیے آخرت میں گھر بنا۔ وہ خاتون قربان ہوتی ہے اور شہید ہو گئی، اس کے ہاتھوں میں کیلیاں ٹھوکی گئی تھی، فرعون نے ٹھکوائے تھے، کمپرومائز نہیں کیا تھا، پیروں میں کیلیاں ٹھکوائی گئیں اور ریتیلی زمین پر لٹایا گیا۔ یہ کون تھی؟ یہ خاتون ہے امت کی، اور جنتی خاتون ہے اور جنت کی سودا کرنے والی خاتون ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں نقطہ لے کر جائیں کہ ایمان ایسا ہو، کمپرومائز نہ کیجئے، غیروں کے ساتھ رشتہ توڑیے۔ میں نے سنا کہ غیروں پر مسلم بیٹیاں جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ غیر مسلموں سے اور مسلموں سے ان کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب حرام کاریاں ہیں، اس سے دور رہا جائے، اور صحابہ کی اور صحابیات کی بیٹیوں کے نقش قدم پر ہماری بیٹیاں چلنے والی بن جائیں، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے، ایمان اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اور آخر بات آ کے سنیے، حضرت ابو طلحہ حضرت انس کی ماں ہے، ام سلیم بڑی پائے کی صحابیاں ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ داران قابل قبول ہیں، خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے لیے خاص طور سے ایک حصہ رکھا مسجد میں، اور میں کہوں گا کہ وہ ہماری مائیں بہنیں سیکھ کر جائیں اور اپنی بیٹیوں کو سکھائیں۔ بیٹی اگر برباد ہوتی ہے، غیر روش اختیار کرتی ہے، تو ماں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ماں سمجھتی ہے بیٹی کن کن مواقع پر بگڑ سکتی ہے، اور اس لیے کہا گیا ذمہ داران اپنی نوجوان بیٹیوں سے موبائل رات میں لے لیں، جمع کریں، نہیں تو غیروں سے بات کرتی ہیں، کہتی میری سہیلی ہے اس سے بات کرتی ہوں، نہیں، یہ دروازے بند کیے جائیں، موبائلیں جمع کی جائیں، اور انصاف کے ساتھ جتنی ضرورت ہے اتنے کے لیے آپ موبائل ان کو دیں، نہیں تو موبائل سے ان کو دور رکھیں۔ سب سے بڑا فتنہ عاشق و معشوق کا یہی فتنہ ہے کہ کالج میں پڑھتے ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، وہ ان کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے کندھے پہ چل رہی ہے، وہ ان کے کندھے پہ چل رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، سفر کرتا ہوں، بیٹی باقاعدہ اسلام کی پردہ پوش ہے، اور غیر مسلم سے ملتے وقت، جدا ہوتے وقت اسٹیشن پر گلے
ملتی ہے، غیر مسلم لڑکا اس کے ہاتھ میں کنگن ہے، کالے دھاگے ہیں، لال پیلے دھاگے ہیں، وہ ملتی ہے، گلے ملتی ہے اور مصافحہ کرتی ہے۔ اللہ کی قسم کہاں غیرت چلی گئی؟ وہ باپ جو ڈاکٹر بنا رہا تھا وہ کہاں چلا گیا بے ایمان، جس نے اس قدر اس کو دین سے دور رکھا؟ یہ صورتحال ہے اس امت کی۔ ام سلیم اسلام قبول کر لیا، ان کے شوہر مالک ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، کہا اے میرے آقا اور میرے شوہر اسلام قبول کر لیے، کہا میں قبول نہیں کروں گا، کہا پھر مجھے اور آپ کے ساتھ رہنے میں سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہا اسلام قبول کر لو، کہا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، الگ ہو گئے شوہر سے۔ میری مائیں اور بہنیں اور بزرگ سب نقطہ لے کے جائیں اور اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سکھلائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ باپ، یہ بزرگ بھائی پورے سال میں سیرت کی کتنی کتابیں خرید کر اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی پڑھ تو۔ کوئی باپ کہے مجھ سے کہ میں سیرت کی کتاب، صحابیات کی سیرت کی کتاب ہر سال خریدتا ہوں، لائبریری قائم کیا اور اپنی بیٹی کو